अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन रब्बिल आलमीन। पिछले सबक का जहाँ हमने इख्तिताम किया था कि मुशरिकीन ने कहा कि कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बना लिया है, यानी कि इसकी आयत आप ख़ुद बनाते हैं, ये कुरान आप ख़ुद घड़ कर ले आए हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इस चीज़ का चूँकि इनका इल्म इस चीज़ का अहाता नहीं कर सकता और इन्हें नहीं पता कि कुरान आसमानी किताबों में सबसे आला और अफजल है, इनके पास इस चीज़ की कोई दलील नहीं है इसकी हकीकत की, और इसलिए कि इन पर अभी तक कोई अजाब नहीं आया। तो अगर ये पहली कौमों को देख लें कि जिस तरह हज़रत नूह की कौम, हज़रत हूद, हज़रत सालेह की कौम ने जब अपने नबियों को झुटलाया तो उनके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, तो अगर ये उनको ही देख लें कि उनका क्या इंजाम हुआ था। क्योंकि अरब कौम ताजिर थी, तिजारत के लिए शाम जाते थे, यमन जाते थे, और हज़रत लूत की जो बस्ती थी उसके पास से गुज़रते थे, तो वो देख सकते थे कि पिछली अक़वाम के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। तो इसीलिए अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि व मिनहुम मन युमिनु बिही, कि बाज़ उनमें से वो हैं जो ईमान लाते हैं इस पर। बिही से मुराद है कुरान पाक, यानी कुछ लोग तो उस पर ईमान ले आते हैं। व मिनहुम मन ला युमिनु बिही, और बाज़ उनमें से वो हैं जो ईमान नहीं लाते इस पर, यानी जो कुरान पर ईमान नहीं लाते। व रब्बुका अअलमु, और आपका रब बहुत अच्छी तरह जानता है बिलमुफ़सिदीन, फ़िसाद करने वालों को। यानी जो भी कुरान पाक पर ईमान लाएगा और जो ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह ताला को उन सब के बारे में इल्म है। अक्सरियत अगर गुनाह पर हो तो इस चीज़ की निशानी नहीं है कि वो हक़ पर हैं, या वो जैसे कुरान पाक में सूरह नाम में है कि अगर आप अताअत करेंगे लोगों की जो अक्सर हैं तो ज़मीन में, तो वो बहका देंगे आपको अल्लाह के रास्ते से। तो अक्सरियत तो हमेशा ही गुनहगारों की रही है। तो इसलिए अल्लाह ताला खूब जानता है कि जो लोग फ़िसाद करने वाले हैं, जो कुरान को नहीं मानने वाले, तो अब अल्लाह ताला आगे तसल्ली दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरमाया व इनका ज़बू का, और अगर ये तुझे झुटलाएँ फ़कुल्ली अमली, तो बस आप कह दें कि मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। अंतुम बरीऊना, और तुम बेजार हो उस चीज़ से, मिम्मा अमलु, कि जो अमल मैं करता हूँ, व अना बरीउम मिम्मा तअमलून, और मैं बेजार हूँ उस चीज़ से जो तुम करते हो। यानी मैं तुम्हारे शिर्क और कुफ्र से बेजार हूँ, मैं तौहीद पर कायम हूँ, तौहीद का सबक देता हूँ, रिसालत, क़यामत, इन सब चीज़ों को मानता हूँ। तो जैसे सूरह काफिरून में अल्लाह ने कहा कि वलकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनसे कह दें कि मैं तुमसे बेजार हूँ, अगर तुम मुझसे बेजार हो तो मैं तुमसे। व मिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, और बाज़ इनमें से वो हैं जो कान लगाए रखते हैं आपकी तरफ। इन अल्फाज से अल्लाह ने ये बताया कि जो ये लोग कुरान पाक को आपकी महफ़िल में आते हैं और सुनते हैं आकर बैठ के बड़े गौर से, ये हिदायत की गर्ज से नहीं सुनते, बल्कि ये सिर्फ़ इसलिए सुनते हैं कि ताकि ये कोई ना कोई हुज्जत, कोई ना कोई ऐसी दलील निकाल लें, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कर सकें, ये साबित करें कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, और नाउज़ु बिल्लाह ये नबी अपनी तरफ से बनाकर लोगों को ये बातें बता रहा है। तो ये कि उनका कान लगाकर गौर से सुनना सिर्फ़ और सिर्फ फ़िसाद की गर्ज से है। तो अल्लाह पाक कहते हैं फ़अन्त तुस्मिउ सुम्मा, तो क्या आप बहरों को सुना सकते हैं, वलो कानू ला याक़िलून, अगरचे कि वो अक्ल भी न रखते हों। तो यहाँ पर ये अल्लाह पाक ने बता दिया कि आप उनको हिदायत नहीं दे सकते, आप उनके लिए परेशान ना हो। जैसे सूरह हामीम सजदा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुफ़ार ने कहा कि हमारे दिल तो पर्दों में हैं, और उस चीज़ से जिसकी तरफ आप बुलाते हैं, और हमारे कानों में बोझ है, और हमारे और आपके दरमियान में पर्दा है कि जिसकी वजह से कुरान हम पर असर नहीं करता। तो जब ऐसी नीयत होगी तो अल्लाह ऐसे दिल को और ऐसी रूह को हिदायत कैसे दे सकते हैं। अब अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं मिनहुम मन यंज़ुरु इलैक, और बाज़ इनमें से वो हैं जो आपकी तरफ देखते हैं। अफ़अन्त तहदिल उम्य, क्या आप अंधों को हिदायत दे सकते हैं। वलो कानू ला युबसिरून, अगरचे वो ना देखते हों। कि जो इंसान दिल का अंधा हो गया तो ऐसा ही है जैसे उसकी आँखों की भी रोशनी चली गई, और कुफ़ार और मुशरिकीन दिल से अंधे हो चुके हैं। इन्हीं के बारे में अल्लाह ने अलिफ लाम मीम पारे में कहा सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, कि ये बहरे हैं,
جو حق سنتے نہیں، گونگے ہیں جو حق بولتے نہیں، اندھے ہیں جو اللہ کی نشانیاں اور قدرت دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے۔ تو ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، بالکل رتی برابر بھی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا، گویا کہ وہ جیسے نہیں ٹھہرے مگر ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی۔ بعض مفسرین اس سے مراد قبر اور برزخ کی زندگی بھی لیتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن، جیسے قرآن پاک میں لفظ آئے کہ 50,000 سنۃ، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو اس کے مقابلے میں ہماری زندگی کے 20، 50، 60، 70، 100 سال کوئی معنی نہیں رکھتے اس کے آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ کہ جو آج دنیا میں آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی تیاری نہیں کر رہے، جس دن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ دنیا میں تو انہوں نے صرف چند گھڑی گزاری ہے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے لیے کتنا نقصان کا سامان اکٹھا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرمایا کہ آپ کافروں کی باتوں پر اپنے دل کو پریشان نہ کریں، اور یا آپ کے منہ پر آپ کو پاگل، مجنون، ظاہر، کذاب، نعوذ باللہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ ان پر دل گرفتہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات بھی آتی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتے۔ تو اس بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، وہ عذاب کہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے چکے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس یہ ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے۔ یعنی ان کو تو جو عذاب دیا جائے گا آپ کی موجودگی میں، ہم اس پر بھی قادر ہیں، اور اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو بھی اس عذاب سے وہ یہ لوگ نہیں بچ سکتے، کیونکہ انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس کارروائی پر جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ اور پہلا عذاب تو جنگ بدر کی شکل میں آیا، اور آخری عذاب جو ان پر آیا 9 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، اس کی شکل میں بہت بڑی رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اور قیامت میں تو بہرحال جب آنکھیں بند ہوں گی تو عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، موت کے فرشتوں کے ساتھ ہی ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور پھر اللہ گواہ بناتا ہے اس کارروائی پہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ہے رسول۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آئے گا ان کا رسول، یعنی میدان حشر میں جب ان کا رسول آئے گا، قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ کب ہوگا یہ وعدہ، کہ یہ جو آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، قیامت سے ڈراتے ہیں، تو یہ کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، کہ اگر آپ سچے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ فرما دیں قُل لَا أَمْلِكُ، کہ نہیں میں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے، ضرًا ولا نفعًا، نہ ہی کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ کہ جو یہ عذاب مانگتے تھے کہ آپ لے آئیں، کہ ہمیں جو آپ دھمکی دیتے ہیں کہ پچھلی قوموں پہ بھی عذاب آیا تو ہم پر بھی لے آئیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ نفع اور نقصان بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب آئے گی ان کی اجل، فلا یستأخرون ساعۃ، تو پس نہیں ایک گھڑی بھی آگے ہوگی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی آگے ہو سکتے ہیں وہ۔ یعنی کہ جس وقت یہ وقت ان کا دنیا کا پورا ہو جائے گا تو پھر ایک گھڑی بھی اس کو نہ یہ آگے کر سکیں گے نہ پیچھے کر سکیں گے۔ قل، آپ کہہ دیں، ارأیتم، کہ تم بتاؤ، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آ جائے اس کا عذاب رات کے وقت،
او نہارن یا دن کے وقت ماذا یستعجل منہ المجرمون تو کیا جلدی کر لیں گے اس سے مجرم بچنے کے لیے؟ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس سے کیسے تم اپنا بچاؤ کرو گے؟ ثم یا پھر اذا ما وقع کہ جب وہ عذاب واقع ہوگا آمنتم بھی تو اس وقت تم ایمان لے کر آؤ کس پر؟ اس آیت میں بھی سے مراد ہے اللہ پر، قرآن پاک پر، تو یعنی ان چیزوں پر ایمان جس وقت تمہیں موت آ جائے گی تو اس وقت لے کر آؤ گے، جیسے فرعون نے بھی مرتے ہوئے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو پھر توبہ اور ایمان کی کوئی وقت نہیں اللہ کے ہاں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے گا الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب ایمان لائے ہو تم اور تحقیق تھے تم اس کے ساتھ جلدی کرنے والے۔ یعنی دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد کہ کب وعدہ پورا ہوگا، اور آج جب تم نے موت کے فرشتے اور قبر اور حشر کو دیکھ لیا تو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم قیل للذین ظلموا پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا عذاب الخلد چکھو ہمیشہ کا عذاب، ہل تجزون اور نہیں بدلہ دیا جائے گا الا بما کنتم تکسبون مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت مکی ہے اور یہ آیات نازل تو ہوئی مشرکین کے لیے کہ جو ان کا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تھا اس پیرائے میں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم اپنا بھی رویہ دیکھیں کہ آج ہم قرآن پاک کے ساتھ کیسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، کیا ہم بھی قرآن کو اہمیت دیتے ہیں یا اپنے نبی پاک کے احکامات کو یا اللہ کے احکامات کو یا دنیا کو؟ دن رات تو ہماری صرف اور صرف فکر دنیا کے لیے، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے، تو پھر ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ ان مشرکین سے الگ ہے؟ قرآن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور اس بات کا یہ نہیں کہ ہم اپنے الفاظ سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں قرآن ہوتا تو ہمارے معاشرے میں اتنی افراتفری، ناانصافی، دھوکہ دہی اور خیانت نہ ہوتی۔ آج ہمارا ہر شخص، ہر مسلمان انفرادی طور پر ہر اس گناہ میں مبتلا ہے جس میں مشرکین اس وقت کے کفار مبتلا تھے۔ وہ لوگ زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو جھٹلاتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنے کردار سے ان سب باتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں شرمساری سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔